بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاؤ ہاؤ سامری کی آواز بالکل مردانہ تھی، جبکہ خود وہ ایک لڑکی تھی۔ سامری کی آنکھوں کی سفید پتلیاں غائب تھیں اور سیاہ رنگ کی آنکھیں کسی کے بھی خوف میں اضافے کا سبب بن سکتی تھی۔ ہاؤ ہاؤ وہ مسلسل سر ہلاتی یہی کہہ رہی تھی، جبکہ اس کے ارد گرد بے شمار جنات کھڑے اس پر دیوانہ وار پیسوں کی بارش کر رہے تھے۔ اور یہ پہلی بار نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی جب بھی میری بیٹی سامری میں جنات کی حاضری ہوتی تھی تو جنات اس پر دیوانہ وار پیسے نچھاور کرتے تھے۔ جس کی وجہ کیا تھی؟ وہ ایک راز تھا جو وقت آنے پر ہی کھلنے والا تھا۔ سبھی لوگ اپنے مسائل بتا کر اپنے مسائل کے حل اور دم کیا ہوا پانی وغیرہ لے کر جا چکے تھے، اور اب وہاں میری بیٹی اور میں ہی رہ گئی تھی، جن میں سے اس پر تو جنات دیوانہ وار پیسوں کی بارش کر رہے تھے، جبکہ میں قریب ہی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جس کی حالت بے حد غیر تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ مسلسل گول گول گھومتی ہوئی جھوم رہی تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی خوف زدہ تھی کہ کہیں میری بیٹی کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے، مگر یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ پہلے بھی اکثر اس پر جنات کی حاضری ہوتی تھی اور جنات اس پر دیوانہ وار پیسے نچھاور کرتے تھے۔ اچانک سامری کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا اور پھر وہ نڈھال سی زمین پر آ گری۔ اس کے گرتے ہی ہر طرف مچتا ہوا شور تھم سا گیا، یوں جیسے ہر چیز ساکن ہو چکی ہو، جس کا مطلب تھا کہ وہ جنات یہاں سے جا چکے ہیں جو اس پر حاضر ہوئے تھے، اور وہ بھی جو میری بیٹی سامری پر دیوانہ وار پیسے نچھاور کر رہے تھے۔ میں تیزی سے اس کی طرف لپکی اور پھر اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس مخصوص کمرے سے اٹھا کر اندر اپنے رہائشی کمرے کی طرف لے جانے لگی، تاکہ اسے وہاں لٹا سکوں، تاکہ وہ وہاں لیٹ کر آرام کر لے۔ اسے بستر پر لٹا کر میں پنکھی سے اسے ہوا جھلنے لگی تاکہ اسے گرمی کا احساس نہ ہو۔ پھر جب دیکھا کہ وہ پرسکون سی سو رہی ہے تو اٹھ کر واپس اسی مخصوص کمرے میں چلی آئی، جہاں بیٹھ کر وہ گاؤں والوں کے مسئلے مسائل سنا کرتی تھی اور ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ وہاں پر بکھرے بے شمار پیسوں کو اٹھا کر میں نے اکٹھا کیا اور الماری میں رکھ کر باہر نکل آئی تاکہ رات کا کھانا وغیرہ بنا سکوں۔ کھانا بناتے ہوئے مسلسل میں اپنی بیٹی سامری کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس کے بارے میں سوچتے سوچتے میں ماضی میں کھو گئی تھی۔ ہوش میں تو تب آئی جب مجھے کسی نے پیچھے سے گلے لگایا۔ میں نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو وہ سامری تھی، جو اپنا سارا وزن مجھ پر لادے کھڑی تھی۔ اتنی جلدی اٹھ گئی تم؟ میں نے سالن بنا لیا تھا اور اب توے پر روٹیاں ڈال رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے ماما؟ سامری نے ہمیشہ کی طرح وہ سوال کیا جو وہ جنات کی حاضری کے بعد ہوش میں آنے پر ہی کرتی تھی۔ تاکہ تم لوگوں کی مدد کر سکو میرا بچہ، خدا نے تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے چنا ہے۔ میں نے ہمیشہ والا جواب دے کر اسے بہلانا چاہا، مگر وہ منہ بسور کر دور ہٹ گئی۔ لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، کیونکہ مجھے پھر کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ جنات مجھے نقصان تو نہیں پہنچائیں گے نا کبھی؟ سامری نے لہجے میں ڈھیروں خدشات لے کر سوال کیا، اور میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ نہیں، وہ جنات سامری کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ سامری بہت پیاری ہے اور اتنی پیاری لڑکی تو ان جنات کو بھی بہت عزیز ہے، تبھی تو وہ تم پر حاضر ہوتے ہیں، اس لیے بے فکر رہو۔ میں نے سامری کو ایک بار پھر بہلانا چاہا تو وہ سر ہلا گئی۔ پتہ نہیں اسے میری بات پر یقین آیا تھا کہ نہیں، مگر وہ چپ ضرور ہو گئی تھی، اور میرے لیے بھی یہی بہت تھا کہ ابھی میں خود بھی اتنی ہمت نہیں پاتی تھی کہ اسے اس زندگی کا سب سے بڑا راز بتا سکوں۔ تم جاؤ، میں کھانا لے کر آتی ہوں، میں نے اسے چپ اور گمسم دیکھ کر کہا، تو وہ سر ہلاتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد میں نے بھی گہرا سانس بھرا اور کھانا لے کر کچن سے نکل گئی۔ اگلے دن وہ کالج چلی گئی تھی، جبکہ میں سارا دن گھر کے کام کاج نپٹاتی رہی، اور پھر یوں ہی ایک ہفتہ کب گزرا پتہ ہی نہ چلا، اور پھر اگلی جمعرات آ گئی۔ ہر جمعرات کی شام کو مغرب کے بعد اس پر جنات کی حاضری ہوا کرتی تھی، جب جنات اس پر دیوانہ وار پیسے نچھاور کیا کرتے تھے۔ کئی لوگوں کو اس بارے میں پتہ تھا اور وہ اس سے اپنے مسئلے مسائل حل کروانے آیا کرتے تھے۔ جب جب اس پر جنات کی حاضری ہوتی تھی میں ماضی میں کھو جاتی تھی، 20 سال پرانے ماضی میں، جب میرے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا جس کو میں آج تک بھلا نہیں سکی اور شاید مرتے دم تک بھلا نہ سکوں۔ میری بیٹی جنات کی حاضری کے بعد آج پھر بے ہوش تھی اور میں کچن میں چلی گئی تھی، جہاں مجھے زیادہ دیر لگ گئی تھی۔
جبکہ میرے پیچھے کچھ دیر بعد ہی وہ ہوش میں آ گئی اور ڈائری پڑھ رہی تھی جس میں میرا ماضی درج تھا۔ ساوری نے اپنے سامنے ڈائری کھول رکھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا میری زندگی کا وہ قصہ جس نے میرے دل کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ یہ لائن پڑھتے ہی ساوری کو تعجب سا ہوا کیونکہ وہ اپنی ماں کی لکھائی پہچانتی تھی اور ڈائری کو دیکھ کر ہی اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ ڈائری اس کی ماں کی ہے۔ اسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوش آیا تھا اور اس نے کپڑے نکالنے کی خاطر الماری کھولی تھی جب اسے یہ ڈائری ملی تھی، اور وہ وقت گزاری کو اسے پڑھنے بیٹھ گئی تھی اور پہلی لائن نے ہی بری طرح اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ یہ سن 1980 کی بات ہے جب وقت بے حد قدیم تھا اور انسانوں کو جدید سہولیات بھی میسر نہ تھیں۔ اس وقت نہ زیادہ گاڑیاں ہوتی تھیں نہ ہی ذاتی موٹر سائیکلیں وغیرہ، بلکہ لوگ زیادہ تر تانگے یا پھر بگیوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ ایسے میں ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام صدوری تھا۔ صدوری ایک 18 سال کی لڑکی تھی جو بے حد حسین تھی، اتنی حسین کہ اس پر کوکاف کی پریوں کا گمان ہوتا تھا۔ پورے گاؤں میں اس کی جیسی حسین لڑکی کوئی نہیں تھی، بلکہ اگر کوئی پوچھتا کہ گاؤں کی سب سے حسین اللڑ دوشیزہ کون ہے تو وہ بنا دیری کیے کہتا کہ اس کا نام صدوری ہے، مگر جتنی وہ خود حسین تھی اتنی ہی اس کی قسمت حسین نہیں تھی، جس کی وجہ اس کا بہت بڑا خاندان اور اس کے گھر والے تھے جو اسے اس گناہ کی سزا دیتے تھے جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ بے قصور ہی کسی اور کے لیے گناہ کا بھگتان بھگت رہی تھی۔ یہ بسنت کا موسم تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے دوسرے گاؤں میں ہونے والے میلے کے پورے گاؤں میں چرچے تھے جس میں صدوری بھی شرکت کرنا چاہتی تھی۔ اس کی سبھی سہیلیاں جا رہی تھیں اور وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ بھی اس میلے میں شریک ہو کر وہاں کے مناظر سے لطف اندوز ہو سکے۔ کرتے کرتے کب دن گزرے اور میلے کا دن آ گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ صدوری کی سہیلیاں باہر آ گئی تھیں اور وہ اسے باہر آنے اور اپنے ساتھ جانے کو کہہ رہی تھی، مگر صدوری نے ابھی تک کسی سے میلے میں جانے کی اجازت ہی نہیں لی تھی کیونکہ بات دوسرے گاؤں کی تھی۔ اسے پہلے سے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ اسے اجازت نہیں ملے گی، تبھی اس نے ابھی تک کسی سے بھی پوچھا نہیں تھا، مگر اب جب اس کی سہیلیاں آ گئیں اس سے اپنے ساتھ چلنے پر اصرار کرنے لگیں تو اس نے مجبوراً اپنے قدم نانا ابا کے کمرے کی طرف بڑھائے کہ دل تو ان کا بھی بہت تھا اپنی سہیلیوں کے ساتھ میلہ دیکھنے جانے کا، اور اجازت اس سے نانا ابا سے ہی لینی تھی۔ اس نے جو ہی نانا ابا کے کمرے میں جا کر سلام کرنے کے بعد نانا ابا سے میلے میں جانے کی اجازت دی تو ہمیشہ کی طرح انہوں نے 2 ٹوک انکار کر دیا کہ باقی سب کی نسبت صدوری کو اتنی بھی اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ گھر سے باہر قدم رکھ سکے۔ ان کے انکار پر اس کا چہرہ لٹک گیا، مگر پھر بھی اس نے یقین دلاتے ہوئے منت کی کہ وہ کچھ غلط نہیں کرے گی بلکہ سیدھے راستے جائے گی اور میلہ دیکھ کر سیدھے راستے واپس آئے گی، وہ بھی وقت سے پہلے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھیگ گئی تھی اور وہ رونے لگی تھی، جس پر اس کے نانا ابا نے حامی بھر لی اور اسے کچھ پیسے دیے، اسے تاکید کے ساتھ کہ وہ شام ہونے سے پہلے گھر لوٹ آئے گی، جس پر اس نے جلدی آنے کا وعدہ کر لیا۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ میلہ دیکھنے جا رہی ہے۔ تبھی اس کی بڑی چچی نے کہا کہ آتے ہوئے اس کے لیے گوٹے والا لال رنگ کا پراندہ لے کر آئے۔ ساتھ ہی چچی نے اسے پیسے بھی دیے، جبکہ باقی سب نے جلیبیاں منگوائی تھیں جس کے پیسے نانا ابا نے الگ سے اسے دیے تھے۔ وہ سب کی طنزیہ نظروں کو بھلا کر خوشی خوشی اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر آئی تھی اور پھر جلدی ہی بگی میں بیٹھ کر دوسرے گاؤں کی جانب روانہ تھی جہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر صدوری اور اس کی سہیلیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ وہاں بہت سی رنگ برنگی استعمال کی چیزوں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی چیزیں اور بہت سارے بڑے بڑے جھولے موجود تھے۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر اس نے بہت ساری چیزیں خرید کر کھائی تھیں اور پھر کئی جھولے بھی جھولے تھے۔ ہر سٹال پر جا کر چیزوں کا معائنہ کیا تھا، جس میں سے کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جنہیں اس نے پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ کل بہت عرصے بعد وہ باہر یوں کسی میلے میں آئی تھی۔ وہ جس وقت یہاں پہنچی 12 بج رہے تھے اور اب شام ڈھلنے لگی تھی۔ تبھی اس نے سب کے لیے جلیبیاں لی تھی اور واپسی کا ارادہ باندھا تھا، مگر تبھی اسے یاد آیا کہ بڑی چچی نے اسے لال رنگ کا گوٹے والا پراندہ خرید کر لانے کو کہا تھا۔ یہ بات یاد آتے ہی اس نے اپنی سہیلیوں کو بتایا اور پھر واپس اندر جا کر وہ لال رنگ کا گوٹے والا پراندہ ڈھونڈنے لگی تھی، مگر انہیں لال رنگ کا پراندہ وہ بھی گوٹے والا مل کر نہ دے رہا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے کہا تھا کہ وہ لال سا سادہ پراندہ خرید لے، مگر اس نے فوراً انکار کر دیا
کہ اگر وہ کوئی اور پراندہ لے کے جاتی ہے تو اس کی بڑی چچی اس کو نہ صرف تانے دیتی بلکہ وہ پراندہ لینے سے بھی انکار کر دیتی، جس کے پیسے اسے ہی بھرنے پڑتے، اور اگر وہ پراندہ لے کر نہ جاتی تو بے عزتی الگ سے ہونی تھی کہ نہ جانے وہاں کیا کرتی رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے ایک پراندہ خریدنے کی فرصت نہ ملی، اور وہ ایسے الزام اور تانے مزید سننا نہیں چاہتی تھی۔ مگر وہ اب بے حد تھک بھی گئی تھی، تو اس نے سارا خریدا ہوا سامان پکڑا اور پھر اپنی سہیلیوں سے کہا کہ وہ باہر جا کر انتظار کرتی ہے، تو تم لوگ جا کر وہ پراندہ ڈھونڈو، ورنہ بڑی چچی سے کوئی بعید نہیں کہ وہ پراندہ نہ لانے پر مجھے سزا دیں گی، اور انہیں تو کوئی روکے گا بھی نہیں کہ سب کو مزہ آتا ہے جب میرے ساتھ برا ہوتا ہے۔ اسی روحان سے انداز میں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے تسلی دے کر وہ لوگ اس کی چچی کے لیے گوٹے والا لال رنگ کا پراندہ ڈھونڈنے اور ڈھونڈ کر خریدنے کے لیے چلی گئیں۔ وہ ان کا اور اپنا خریدا ہوا سامان اٹھائے میلے والے پنڈال سے باہر نکل آئی تاکہ رش میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں نظر نہ آئے۔ وہ باہر آئی تو یہاں بھی لوگ ہجوم کی صورت میں کھڑے تھے۔ تبھی اس کی نگاہ برگد کے بڑے سے درخت پر پڑی جس کی شاخیں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی اور وہ کافی پھیلا ہوا تھا۔ شام کا اندھیرا ہر سو چھا چکا تھا۔ اگر لوگوں نے روشنیاں نہ جلائی رکھی ہوتی تو ہر طرف اندھیرے کا راج ہوتا۔ اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ تھا بھی ایسی جگہ پر کہ وہ اپنی سہیلیوں کو آرام سے نظر آ جاتی۔ وہ جا کر اس برگد کے درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ انہیں یہاں کافی دیر ہو چکی تھی، جس کی وجہ اس کی بڑی چچی کا وہ لال گوٹے والا پراندہ تھا جسے ڈھونڈتے انہیں دیر ہو گئی تھی۔ اس سے اب پریشانی ہو رہی تھی کہ کہیں اس کے نانا ابا غصہ نہ ہو جائیں، کیونکہ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی گھر لوٹ آئے گی۔ ابھی اسے وہاں کھڑے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے بری طرح گھور رہا ہے۔ اس نے چونک کر اور کچھ گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا، مگر یہ احساس اسے مسلسل ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے سر اوپر اٹھا کر بائیں جانب دیکھا تو برگد کے درخت کی بڑی سی شاخ پر ایک الو بیٹھا ہوا بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر صدوری کی جان پہ جان آئی کہ وہ بس ایک الو تھا۔ اس نے واپس نظروں کا زاویہ اس راستے پر لگا دیا جہاں سے اس کی سہیلیوں کو واپس آنا تھا، مگر اس الو نے اسے گھورنا اب بھی نہ چھوڑا بلکہ مسلسل اسے ہی دیکھتا رہا۔ صدوری کی نظر بار بار اس الو کی طرف جا رہی تھی جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صدوری نے ڈر کر ایک دو بار اس الو کو وہاں سے بھگانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ وہاں سے نہیں گیا تھا۔ اس وقت وہ لال رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس تھی، لمبے بالوں کو برآمدے میں قید کر رکھا تھا، اور دوپٹہ اب سارے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد کندھے پر جھول رہا تھا، اور اپنے اس حلیے میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اچانک وہ الو آ کر اس کے کندھوں پر بیٹھ گیا تو وہ چیخ کر ادھر ادھر پھدکی، بری طرح اپنا کندھا جھاڑنے لگی کیونکہ اسے الوؤں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ الو اس کے کندھے سے اڑ کر اس کے ارد گرد پھڑپھڑانے لگا، جبکہ تبھی اس کے قریب پہنچتی اس کی سہیلیاں یہ منظر دیکھتی کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ لگتا ہے یہ تم پر عاشق ہو گیا ہے، اس کی ایک سہیلی نے کہا تو صدوری نے اسے گھورا، مگر اگلے ہی پل وہ الو اس کی سہیلی کے کندھے پر جا بیٹھا اور اپنی چونچ سے اس کا گال سہلایا۔ اوہ، لگتا ہے یہ سچ کہہ رہی ہے، تبھی تو یہ الو اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ دوسری سہیلی نے بھی کہا تو اس نے سر جھٹکا، مگر تیسری نے کہا کہ یہ پرندہ کیا کسی پر عاشق ہوگا، اور الو تو ہوتے ہی منحوس ہے، اور یہ کوئی پری نہیں جس پر پرندے بھی عاشق ہونے لگے۔ اس کی تیسری سہیلی جو کچھ صدوری کے حسن سے خائف تھی تنگ ہو کر بولی، تو جہاں باقی سب نے تعصب سے اسے دیکھا وہیں وہ الو ایک دم جھپٹتا ہوا اس پر جھپٹا اور اگلے ہی پل اس کے بالوں کو اپنے پنجوں میں بری طرح نوچ لیا، یوں کہ اب اس کے بال اتنی بری طرح بکھر گئے تھے جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ باقی سب سہیلیاں دم بخود سی اس الو کو دیکھتی جا رہی تھی جو اب بھی اس کے سامنے پھڑپھڑاتا اس کا منہ اپنے پنجوں میں نوچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی سے بچنے کو صدوری کی سہیلی تیزی سے پیچھے کو قدم اٹھا گئی تھی، مگر تبھی اس کا پیر پھسلا اور وہ دھڑام سے نیچے موجود کیچڑ میں جا گری اور ساتھ ہی بری طرح چیختے ہوئے اپنا چہرہ اٹھایا تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی، کیونکہ اس کا چہرہ کالے گندے کیچڑ سے لتڑا بالکل کالا ہو گیا تھا۔ وہ سب پیٹ پر ہاتھ رکھ کے کہکا لگا کر اسے دیکھتے جا رہی تھی۔ جب وہ غصے سے تن فن کرتی اٹھی اور نلکے کے پاس جا کر منہ دھویا، جبکہ وہ الو اب صدوری کے کندھے پر بیٹھا اس کے گال سے اپنی چونچ سہلا رہا تھا، جس پر سب حیرت زدہ تھی۔ ویسے یہ الو کچھ عجیب سا نہیں ہے، الو کی آنکھیں تو کالی ہوتی ہیں مگر اس کی آنکھیں ہرے رنگ کی ہیں،
ایک سہیلی نے کہا تو صدوری نے کندھے اچکا کر کہا کہ ہمیں کیا، اور اب چلو جلدی گھر چلیں ورنہ مزید دیر کی تو نانا اب میرا حشر نشر کر دیں گے۔ صدوری نے اس الو کو اڑایا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ بگی میں بیٹھ کر واپس چل دی، جبکہ اس کے وہاں سے جاتے ہی شاخ پر بیٹھا وہ ہری آنکھوں والا الو اب روپ بدلتا گیا اور وہ دھوئیں میں ڈھلتا ہوا اب ایک مکمل وجود میں ڈھل گیا تھا، جو کالے رنگ کے بڑے سے چوغے نما لباس میں ملبوس تھا، اور اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ اس لباس کی کالی ٹوپی میں چھپا ہوا تھا، جس میں سے اس کی ہری آنکھیں پورے اسرار انداز میں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور وہ نظریں اب بھی اسی بگی پر جمی ہوئی تھی جس میں بیٹھ کر صدوری گھر جا رہی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ وجود جو ایک جن زادے کا تھا اپنی جگہ سے اچانک غائب ہو چکا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے بڑی چچی کو اس کا پراندہ دیا اور باقی سب کو جلیبیاں۔ نانا ابا نے اسے اس کی دیری پر تھوڑا سا ڈانٹا اور پھر بخش دیا، جس پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی کیونکہ کسی نے اسے پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کسی کو اس پر اعتبار نہیں تھا، سب اس سے نفرت کرتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ اس گھر میں اس کی بیٹی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ وہ بچپن سے سب کی نفرت سہتے سہتے بڑی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے کسی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی، لیکن شادی کے 5 سال بعد جب صدوری 2 سال کی تھی اور وہ اس کا شوہر ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے اور اس نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو اس کے ننیال والوں کے حوالے کر دیا تھا، مگر سب اس کی ماں سے نفرت کرتے تھے جو گھر سے بھاگ کر ان کو بدنام کر گئی تھی، اور یہی نفرت اب اس کی بیٹی سے کی جا رہی تھی۔ جہاں باقی سب بچوں کو آزادی حاصل تھی، وہاں صدوری کو ہر کام بڑوں سے پوچھ کر کرنا پڑتا تھا۔ سب کا رویہ اس کے ساتھ بے حد حقارت بھرا ہوتا تھا، اور اس گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو اس کا ساتھ دیتا۔ اس کی سگی چچی اس کی سگی خالہ بھی تھی، جو بیوہ ہونے کے بعد یہاں پر آ گئی تھی، جبکہ ماموں ممانیہ اور ان کے بچے بھی صدوری کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ نانی اس کی تھی ہی نہیں، اور نانا اس سے ہر طرح سے لا تعلق تھے اور اس سے بہت کم بات کرتے تھے، وہ بھی تب جب صدوری خود ان کے پاس جاتی، ورنہ گھر میں صدوری کیسی زندگی گزار رہی ہے انہیں بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ننیال والے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے اور وہاں اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، تبھی وہ پیسوں سے گاؤں کے غریب لوگوں کی اکثر مدد کرتی رہتی تھی، جو اسے بے شمار دعاؤں سے نوازتے تھے۔ صدوری کی ماں گھر سے بھاگ کر عدم سدھار چکی تھی، مگر اس کے بھاگنے کی سزا صدوری کو کاٹنی پڑ رہی تھی، اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ان کے گھر پر رہ رہی تھی اور ان کا کھاتی پیتی تھی، اور وہ اپنی ماں کی طرح احسان فراموش نہیں تھی کہ جس تھالی میں کھا رہی تھی اسی میں چھید کر دیتی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی اور خود پر کسی کی گھورتی نگاہوں کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ایک دم ٹھٹک کر اپنے دائیں بائیں دیکھا، مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا، تو وہ سر جھٹک کر اپنے چھوٹے سے کمرے میں چلی آئی۔ کپڑے بدلتے ہوئے بھی اسے محسوس خود پر کسی کی تپش نگاہوں کا ہو رہا تھا، جس پر سے وہ کچھ بے چین سی ہو گئی تھی اور جلدی سے کپڑے بدل کر باہر آ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر سوتے میں بھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پاس ہے اور اسے چھو رہا ہے۔ کمرے میں ہبس بھی بڑھنے لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ نیند میں بے چین ہو رہی تھی۔ نیند میں بھی اسے اپنے کان میں کسی کی بھاری آواز میں کی گئی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی، جو کہ کہہ رہا تھا کہ تم صرف میری ہو، تمہیں صرف میرا ہونا ہے، تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی، تم صرف میری ہو۔ ان سرگوشیوں کے ساتھ بھاری بھاری گرم سانسیں اس کے احسان خطا کر رہی تھی۔ وہ یہ سب سن کر مزید بے چین ہوئی اٹھی تھی جب اچانک کسی نے اس کے گال کو چھوا، جس پر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن اب بھی اسے کسی کی سانسوں کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، جس پر وہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہے اس کمرے میں، جس پر اس کے خوف میں اضافہ ہوا تھا، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر کر اپنا پھولا ہوا سانس بحال کرنے لگی، اور پھر کچھ دیر بعد کمرے میں مکمل طور پر خاموشی چھا گئی، جس پر وہ کچھ پرسکون ہوئی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ باقی کی پوری رات وہ پرسکون رہی تھی اور اسے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق اٹھی، سب کے لیے ناشتہ بنایا اور پھر کچن صاف کرنے لگی۔ گھر کے سارے کام اسی کے ذمے تھے اور چچی اور مومانی کی بیٹیاں فقط آرام کرتی تھیں یا پڑھتی تھیں۔ ابھی وہ کچن ہی صاف کر رہی تھی جب اسے باہر سے چچی اور مومانی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ تیزی سے باہر آئی تو وہ غصے سے اسے کوس رہی تھی،
کہ اس نے ناشتہ اچھا نہیں بنایا، چائے میں چینی زیادہ ہے اور آملیٹ میں نمک۔ مومانی اور خالہ نے جو باتیں سنانی تھی سنائی۔ اس کی کزنز بھی انہیں برا بھلا کہنے لگی کہ یہ ہے ہی منحوس، جب تک اس گھر میں رہے گی تب تک اس گھر کا اور اس گھر میں رہنے والوں کا بھلا نہیں ہوگا۔ اس کے ماموں کے بیٹے بھی اس طرح یا انداز میں اس کا مذاق اڑا رہے تھے، جس پر وہ آنسو بہاتی خاموشی سے ان سب کے کوسنے اور تانے سنے گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر کچھ بولے گی تو مار پڑے گی۔ اسے کوستے کوستے اس کی مومانیاں اس کی مری ہوئی ماں کو بھی بیچ میں لے آئی تھی کہ جیسی ماں ویسی بیٹی، جیسی ماں بھاگی تھی ویسے ہی بیٹی بھی کوئی چاند چڑھائے گی۔ وہ چپ چاپ بنا کچھ کہے سنتی رہی اور پھر روتی ہوئی کچن میں واپس آ گئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کچن میں کوئی داخل ہوا ہے، مگر پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ رخ موڑنے لگی جب کسی نادیدہ وجود نے اس کے آنسو بہت نرمی اور پیار سے صاف کیے۔ اس نادیدہ وجود کے ہاتھوں کا لمس وہ اپنے گالوں پر محسوس کر سکتی تھی کہ تبھی اس نادیدہ وجود نے کہا کہ رویا مت کرو، تمہارا رونا مجھے برا لگتا ہے۔ وہ خوف سے دنگ رہ گئی، کیونکہ یہ وہی آواز تھی جو رات کو اس نے سنی تھی۔ وہ اسے پکارنے لگی، مگر ہر طرف خاموشی چھا چکی تھی، جس پر وہ چپ رہ گئی، کیونکہ وہ شاید جا چکا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کون تھا جو اس کی اتنی فکر کر رہا تھا، مگر اسے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسی کے بارے میں سوچتی سوچتی وہ ناشتہ کرنے لگی تھی۔ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف ہو کر وہ اس نادیدہ وجود کے بارے میں بالکل بھول چکی تھی جو اس کی پرواہ کرتا تھا۔ سارا دن اس نے کم و بیش 20 بار مومانی اور خالہ کی ڈانٹ سنی تھی، ماموں کے تانے سنے تھے کہ وہ ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے، جس پر وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ اس کی بڑی مومانی اپنے کمرے میں کھڑی کپڑے استری کر رہی تھی جب اچانک اس کا بیڈ اچھلنے لگا، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ وہ بے ساختہ چیخی کہ تبھی گرما گرم استری اس کے ہاتھ کی پشت پر گری اور اس کا ہاتھ جھلس گیا۔ اس کی دردناک چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا، مگر اسی پر بس نہیں ہوئی، بلکہ اس کا ہاتھ خود بخود سوئچ میں گھس گیا اور اسے زوردار کرنٹ کا جھٹکا لگا، جس پر وہ نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ سبھی اس کی چیخیں سن کر اس کی طرف بھاگنے لگے کہ تبھی اس کی چھوٹی مومانی کی بھی چیخیں وہاں گونجنے لگی، جس پر سب بے حد پریشان ہو گئے۔ سدوری کے ساتھ باقی آدھے لوگ چھوٹی مومانی کی طرف گئے تو یہ دیکھ کر مزید پریشان ہو گئے کہ وہ نیچے گری ہوئی تھی اور اس کے اوپر بھاری بھرکم صوفہ گرا ہوا تھا۔ سارا سامان یوں نیچے ٹوٹا ہوا پڑا تھا جیسے یہاں آندھی طوفان آ کر گزرا ہو۔ یہی نہیں بلکہ وہ بے حد زخمی بھی ہوئی تھی۔ سب نے پریشانی سے اسے باہر نکالا۔ سدوری آگے بڑھ کر اسے سہارا دینے لگی جب اس کی مومانی نے کراہتے ہوئے اسے دور جھٹکا اور گرج کر کہا کہ یہ سب تمہاری منحوسیت کی وجہ سے ہوا ہے، دفع ہو جاؤ میرے پاس سے۔ سدوری سہم کر پیچھے ہٹی کہ تبھی اس کی مومانی زور سے چیخی اور اپنی گردن پکڑ لی جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ چہرہ بے حد سرخ پڑ گیا تھا جیسے اس کا سانس نکل رہا ہو۔ سبھی اس کا ہاتھ چھڑوا رہے تھے مگر اس کا دم گھٹ رہا تھا اور وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اس کے وجود کو جھٹکا سا لگا اور وہ دور جا گری۔ سب لوگ مشکوک نگاہوں سے سدوری کو دیکھنے لگے کہ یہ سب آخر کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں سب اس کی دونوں مومانیوں کو ہسپتال لے گئے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی خالہ جو کہ اس کی چچی بھی تھی نے غصے سے کہا، تو اسی وقت اس کے بال کسی کی نادیدہ گرفت میں آ گئے۔ وہ چیخی مگر تب تک اس نے اس کی چچی کو گھسیٹ کر نیچے پٹخ دیا تھا۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہ سدوری کے ساتھ برا کر رہے تھے، اور پھر یہی نہیں بلکہ ہر روز کچھ نہ کسی کے ساتھ برا ہو رہا تھا۔ جو بھی سدوری کو ذرا سا بھی کچھ کہتا تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا۔ کبھی کوئی سیڑھیوں سے گر جاتا، کبھی کسی کا ہاتھ جل جاتا، کبھی کوئی بھاری نقصان اٹھاتا تو کبھی کچھ، اور یہ سب دیکھتے ہوئے سب کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب سدوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تبھی اب سب نے فیصلہ کیا کہ سدوری کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ وہ سب یہ نہیں جانتے تھے کہ سدوری پر ایک جن عاشق ہو چکا ہے جو ان سب کے ساتھ برا کر رہا ہے، جو سدوری کے ساتھ برا کر رہے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ ہر وقت سدوری کے پاس رہتا تھا مگر اسے بھی نظر نہیں آتا تھا، جس پر وہ کچھ ڈری سہمی سی بھی رہتی تھی کہ نہ جانے وہ کون ہے جو اس کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی جن زادہ ہے جس نے سدوری کو تب دیکھا تھا جب وہ ایک الو کی شکل میں تھا اور پہلی ہی نظر میں سدوری کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا، اور اب اس کے آس پاس رہ کر سدوری کو اس کے گھر والوں سے حفاظت کر رہا تھا۔ سدوری کے گھر والے اسے یوں ہی لاوارثوں کی طرح نہیں نکال سکتے تھے، تبھی انہوں نے جلدی اس کی شادی کرنے کا سوچا اور یوں اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔
जो उन्हें जल्द ही मिल भी गया। ये एक मुनासिब सा रिश्ता था जो उन्होंने बिना देरी किए कबूल कर लिया ताकि वो लोग जल्द अज जल्द सुदूरी से छुटकारा पा सकें। शादी के दिन तय हुए और हल्की फुल्की तैयारियां कर ली गई। कब दिन गुजरे पता ही नहीं चला और फिर शादी का दिन आ गया। शादी के बाद रुखसत होकर सुदूरी अपने ससुराल आ गई, लेकिन अब भी उसे इस बात पर तजस्सुस जरूर था कि वो जिनजादा कौन था जो उसकी हिफाजत करता था। सुदूरी अब अपने ससुराल में रहती है, मगर उसका ससुर पैसों का पुजारी था जो बेहद पैसे चाहता था। तभी उसने अपने बेटे यानी सुदूरी के शौहर को दूसरे शहर कमाने के लिए भेज दिया था। सुदूरी का शौहर काफ़ी अच्छा था और उससे काफ़ी अच्छे से पेश आता था, मगर वो लोग काफ़ी गरीब थे। सुदूरी का शौहर कुछ लालची तबीयत का था, जिसकी वजह से वो घर पर ही सिलाई कढ़ाई करके अपने ससुर के पैसों से मदद किया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसका शौहर वापस आ गया। उन दिनों उसका ससुर किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था और कुछ दिनों बाद वापस आने वाला था। वो अपने शौहर को देखकर खुश भी हुई थी। वो जल्दी लौट आया था, जबकि शादी के बाद भी वो उस नादीदा जिनजादे को नहीं भूल पाई थी जो उस पर आशिक था और उसकी हिफाजत करता था, मगर कभी उसके सामने नहीं आया था। वो अक्सर उससे याद करती थी कि एक वही तो इस दुनिया में था जो बिना किसी गर्ज के उसे याद करता था, और ये मानने में उसको कोई आर नहीं था कि वो भी उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन घर वालों की वजह से किसी और से शादी कर चुकी थी। उसका शौहर उसके लिए वापस आया था, इस पर वो अपना फर्ज निभाते हुए उसकी खिदमत में मसरूफ हो गई थी। 2-3 दिन और रातें उसके साथ गुजारने के बाद एक रात अचानक सुदूरी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका शौहर बिस्तर पर दूसरी तरफ करवट लिए लेटा हुआ है। उसकी तरफ पानी का जग पड़ा हुआ था। वो दूसरी तरफ आई और पानी पीने लगी, मगर जो ही नजर शौहर पर पड़ी तो उसकी जान निकल गई और गिलास हाथ से छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया, क्योंकि बिस्तर पर सोया वो मर्द उसका शौहर नहीं था। शोर की आवाज पर उस मर्द की आंख खुली तो उसने सुदूरी की तरफ देखा जो खौफ से अब उसे देख रही थी, जिसकी आंखों की स्याह पुतलियां गायब थी और वो मुकम्मल सफेद थी, लेकिन खुद वो बेहद हसीन था कि अगर वो सुदूरी के साथ खड़ा होता तो उनकी जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी लगती। उसकी आंखें और सर पर बने छोटे नोकीले सींग देखकर सुदूरी को समझ आया कि वो एक जिनजादा था, और शायद नहीं यकीनन वही जिनजादा जो उस पर आशिक था और उसकी मदद करता आया था। यानी पिछले 3-4 दिन से वो अपने शौहर के साथ नहीं बल्कि उस जिनजादे के साथ थी। वो बेबस सी नीचे बैठ गई, जबकि उस जिनजादे ने अपने जादू के जरिए उस टूटे ग्लास को जोड़कर वापस ऊपर रखा और फिर सुदूरी को उठाकर ऊपर बेड पर बिठाकर कहा कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना। उस जिनजादे के कहने पर सुदूरी ने रोते हुए उसे देखा और कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरा तुमसे कोई शरई रिश्ता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों ताल्लुक़ रखती। मेरी शादी हो चुकी है और मैं किसी और की बीवी हूँ, मगर उसके बाद भी तुमने मुझसे ताल्लुक़ बनाया, ये गुनाह है, सुदूरी ने रोते हुए कहा। तो उस जिनजादे ने नरमी से उसके आंसू पहुंचे और कहा कि मैं चाहता तो पहले ही तुम्हें अपना लेता, मगर मैं मजबूर था कि तुम एक इंसान थी और मैं एक जिनजादा। मैं तब तक तुम्हारे करीब नहीं आ सकता था, जिसकी वजह से मैं अमल कर रहा था ताकि तुम्हारे पास आ सकूं, लेकिन तब तक तुम्हारी शादी हो चुकी थी। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर मजीद नहीं रह सकता था। तभी तुम्हारे शौहर के रूप में तुम्हारे करीब आ गया कि तुम मुझे रोक नहीं सकोगी, और ये कोई गुनाह नहीं है। मोहब्बत करते हैं हम एक दूसरे से, और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है, तो तुम इस बारे में सोचकर परेशान मत हो। उस जिनजादे ने नरमी से उसे अपने हिसार में भरते हुए कहा। तो सुदूरी ने आंसू पोंछकर कहा कि मगर फिर भी यह गलत है, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, तो वो जान से मार देंगे, सुदूरी ने कहा। तो जिनजादे ने उसे तसल्ली दी कि वो इस बारे में बिल्कुल फिक्र मत करे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ना वो किसी को उससे नुकसान पहुंचाने देगा। उस जिनजादे की तसल्ली पर सुदूरी भी मुतमईन हो गई। वो उस जिनजादे से बेहद मोहब्बत करने लगी थी, जो अब हर वक्त उसके आसपास ही रहता था और उसके सिवा किसी को भी नजर नहीं आता था। वो अब भी पैसे कमाकर अपने ससुर की मदद किया करती थी, लेकिन अब उसे वो पैसे जिनजादा जादू से ला देता था ताकि उसकी सुदूरी को काम करके खुद को थकाना ना पड़े। वो उस जिनजादे के साथ खुश रहने लगी थी। यही वजह थी कि उसे अब अपने शौहर की याद भी ना आती थी। करते करते यूं ही 2 महीने गुजर चुके थे कि एक दिन उसका शौहर अचानक वापस चला आया। वो आया तो सुदूरी भी जैसे ख्वाब से जागी कि उसका शौहर वो था जो पिछले कुछ महीनों से उसके पास नहीं था, जबकि उसके पास जो था वो एक जिनजादा था जिससे वो मोहब्बत तो करती थी, मगर उससे उसका कोई शरई रिश्ता नहीं था। सुदूरी अब तजब्जुब का शिकार हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। जिनजादा भी बेतहाशा गुस्से में था। वो सुदूरी के शौहर को मार देना चाहता था, मगर सुदूरी ने उसे अपने प्यार का वास्ता देकर रोक लिया कि वो बेवा नहीं होना चाहती। सुदूरी का शौहर वापस आ गया था
और अब सुदूरी उसके साथ उसकी बीवी की हैसियत से रहने लगी थी। उसे आए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे जब जिनजादे ने बर्दाश्त ना करते हुए उसे मारने की कोशिश की, मगर सदूरी ने उसे बचा लिया। सदूरी का शौहर तो ना समझ सका कि हुआ क्या है, मगर सदूरी समझ गई थी कि यह सब उसी जिनजादे ने किया है। वो अपनी वजह से उसकी मौत नहीं चाहती थी और अपने शौहर की तो हरगिज नहीं। तभी अब वो संजीदगी से इस सब के बारे में सोच रही थी। वो जिनजादे से मोहब्बत करती थी, उससे अलग नहीं होना चाहती थी, मगर ये भी सच था कि दुनिया वालों की नज़र में उसका शौहर ही था। अगर वो अपने शौहर से अलग भी हो जाती तो कहाँ जाती? उसके ननियाल वाले कभी उसे अपने पास ना रखते कि उसकी शादी के बाद तो वो ये भी देखने ना आए थे कि वो कैसे रह रही थी। तो अगर उसके शौहर को कुछ हो जाता तो वो बेवा हो जाती और उसका कोई सहारा ना रहता। तभी अब उसे जिनजादे या फिर अपने शौहर में से किसी एक को चुनना था। जिनजादे के साथ वो सारी जिंदगी नहीं रह सकती थी कि वो एक जिनजादा था जिससे अगर वो रिश्ता भी रखती तो लोगों को क्या जवाब देती। तभी उसने अपने शौहर को चुन लिया। वो उस जिनजादे से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती थी, मगर अपने शौहर को भी नहीं खोना चाहती थी। तभी उसने सोच लिया था कि वो जिनजादे को अपनी जिंदगी से चले जाने का कहेगी। उस दिन उसका शौहर और ससुर घर से बाहर थे जब वो जिनजादा उसके पास चला आया। उनकी शादी नहीं हुई थी, मगर वो उसे अपनी बीवी ही समझता था। तभी बिना किसी झिझक के उसके पास चला आता था कि उसने भी उस जिनजादे की मोहब्बत में उसे कभी रोका नहीं था। खैरियत, उदास क्यों हो? उस जिनजादे ने उसे देखकर पूछा, जो कुछ चुप चुप सी थी। मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती, सदूरी ने जवाब दिया। तो वो जिनजादा एक पल को चुप हुआ। मत छोड़ो, मैं उसे मार देता हूँ, फिर तुम उससे आज़ाद हो जाओगी और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और बहुत खुश रखूंगा। उस जिनजादे ने कहा तो सदूरी फौरन नफी में सर हिला गई और बोली कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे शौहर को कुछ हो, ना ही तुम उन्हें नुकसान पहुंचाओगे। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने शौहर के साथ ही रहूंगी, क्योंकि तुम एक जिनजादे हो और मैं एक इंसान। हमारा कोई जोड़ नहीं है, ना ही शरीयत हमें इसकी इजाज़त देती है। पहले ही हम खुदा की बनाई बहुत सी हुदूद तोड़ चुके हैं और अब मैं मजीद गुनाहगार नहीं होना चाहती। तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, यही मेरे और तुम्हारे हक में बेहतर है। सदूरी ने रोते हुए कहा तो वो जिनजादा तेजी से उसके करीब आता नफी में सर हिलाकर बोला कि सबसे अहम बात यह है कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत में ज़ात पात रंग नस्ल कुछ नहीं देखा जाता। मोहब्बत होती है और ये मोहब्बत ही हम दोनों को आपस में जोड़े हुए है। हम एक हो सकते हैं, तो मुझसे दूर जाने की बात मत करो। जिनजादा भी उसकी बात सुनकर उसे समझाने की कोशिश करता हुआ रोने लगा था, क्योंकि वो किसी भी हाल में उसे खोना नहीं चाहता था। नहीं, हमारी कोई मंजिल नहीं है, ना ही हम साथ रह सकते हैं। तुम मुझे हासिल करना चाहते थे और मुझे हासिल कर चुके हो, तो अब तुम मेरी दुनिया से चले जाओ। सदूरी ने कहा तो उस जिनजादे ने आंसू पहुंचे और कहा कि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। शायद इस तरह तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए। जिनजादे की बात सुनकर वो चीख कर बोली नहीं, मगर उसे देर हो चुकी थी। जिनजादे ने अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपनी जान ले ली थी। उसकी शायरा कट चुकी थी और वह सदूरी को अपनी हरी आंखों में बसाए ही मौत से हमकनार हो चुका था। सदूरी उसकी लाश के पास बैठकर बुरी तरह रोने लगी कि उसकी वजह से वो मर चुका था, जिससे वो शदीद मोहब्बत करती थी। वो ज़ारों कतार रोती हुई अपनी मोहब्बत का मातम मनाने लगी, जबकि जिनजादे का वजूद अब आग की नज़र हो चुका था और कुछ ही देर में वो वजूद राख हो चुका था। जबकि सदूरी रोती हुई बेहोश हो चुकी थी। उसे जब होश आया तो उसका सर बेहद भारी हो रहा था और तबीयत भी बेहद बोझल सी महसूस हो रही थी। उसका शौहर उसके पास ही बैठा हुआ था, जो बेहद खुश था, और इसी खुशी से सरशार वो सदूरी को मुबारकबाद देने लगा कि वो माँ बनने वाली है। उसका शौहर उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, जबकि वो दंग रह गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि जिस औलाद की खबर सुनकर वो खुश हो रहा है वो उसकी नहीं बल्कि उस जिनजादे की है जिससे वो मोहब्बत करती थी। वो जिनजादे अब मर चुका था, मगर जाते जाते उसके पास अपनी मोहब्बत की आखिरी निशानी छोड़कर जा चुका था। उसने अपने शौहर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि मुमकिन था कि वो ये सब जानकर उसे घर से निकाल देता। वो बेहद खुश थी कि उसके पास अपनी मोहब्बत की आखिरी निशानी तो मौजूद है। वो अपना पहले से बढ़कर ख्याल रखने लगी थी और फिर ठीक 9 माह बाद उसने एक खूबसूरत हरी आंखों वाली बच्ची को जन्म दिया, जो बहुत हसीन थी और बिल्कुल उसी जिनजादे पर गई थी जिसकी वो बेटी थी। सदूरी ने उसका नाम सांवरी रखा था, जो उसे बेहद अजीज थी। सांवरी के बाद उसको अपने शौहर से 2 जुड़वां बेटे पैदा हुए। वक्त गुजरने लगा, मगर जब से सांवरी 7 साल की हुई थी उस पर जिन्नात की हाजिरी होने लगी थी
और जब जब उस पर जिन्नात की हाजिरी होती तब तब उस पर जिन्नात दीवानावार पैसों की बारिश कर देते थे। सांवरी बहुत मशहूर होने लगी थी और गांव वाले उसके पास अपने मसले हल करवाने के लिए आया करते थे। सबको लगता था कि ये सब सिर्फ खुदा की वजह से है, जबकि सुदूरी जानती थी कि उसकी बेटी पर जिन्नात इसलिए हाजिरी देते हैं और दीवानावार उस पर पैसों की बारिश करते हैं क्योंकि वो एक जिनजादे की बेटी थी, और आम जिनजादे की बेटी नहीं बल्कि बहुत अरसे बाद जिन्नात से ही सुदूरी को पता लगा था कि वो जिनजादा जिन्नात का शहजादा था जो सुदूरी की मोहब्बत में फना हो गया था। सांवरी बेहद हसीन थी मगर नहीं जानती थी कि उसका बाप एक जिनजादा था जो कि जिन्नात का शहजादा था। उसके पास जिन्नात की ताकतें नहीं थी मगर वो जिन्नात को बेहद अजीज थी। सुदूरी के शौहर और ससुर को कभी पता ही नहीं लग पाया था कि सांवरी जिनजादे की बेटी है, और अब सांवरी 17 साल की हो चुकी थी और कॉलेज में पढ़ती थी। सुदूरी का ससुर मर चुका था और शौहर अब शहर में काम करता था। सांवरी के दोनों भाई छोटे थे जो भी स्कूल में पढ़ते थे, और यहाँ डायरी खत्म हो चुकी थी जबकि सांवरी का रो रो कर बुरा हाल था। क्या कर रही हो सांवरी? सांवरी जो इश्तियाक से मेरी डायरी पढ़ रही थी मुझे देखकर बौखलाई और तेजी से डायरी छुपाकर आंसू पोंछने लगी, मगर मैं देख चुकी थी कि वो मेरी डायरी पढ़ चुकी है और सारी हकीकत जान चुकी थी। आपने ऐसा क्यों किया अम्मा? मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं एक जिनजादे की बेटी हूँ? तभी मुझ पर जिन्नात हाजिरी लगा कर दीवानवार पैसे निछावर करते हैं। सांवरी ने रोते हुए मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा कि क्या बताती, तुम्हारा बाप मर चुका है, और अगर बताती तो यह बात खुल जाती, जिसके बाद मेरा शौहर मुझे तलाक दे देता और मेरा घर टूट जाता, और इस माशरे में तलाक याफ्ता औरत को किस निगाह से देखा जाता है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मेरे कहने पर उसने अपने आंसू पोंछे और हसरत से कहा कि कैसा दिखता था मेरा बाप। उसके पूछने पर मेरी नज़रों के सामने उस जिनजादे का चेहरा घूम गया जो मेरी मोहब्बत में मौत से गले लग गया था। खुद को आईने में देख लो, तुम बिल्कुल अपने बाप जैसी हो। मुझसे नाराज मत होना सांवरी, मैं मजबूर थी। मैंने सांवरी के चेहरे को देखते हुए कहा जो बिल्कुल उसके बाप जैसा था, हसीन हरी आंखों वाला। मैं आपसे नाराज नहीं हूं अम्मा, एक औरत होने के नाते आपने वही किया जो करना चाहिए था, और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मगर क्या हमेशा जन्नात मुझ पर हाजिरी देते रहेंगे? क्या हमेशा सब ऐसा ही रहेगा? सांवरी ने भीगे लहजे में पूछा तो मैंने नरमी से उसके आंसू साफ करके नफी में सर हिलाया। मुझे अपनी ये बेटी बेहद अजीज थी जो मेरे पास उस जिनजादे की आखिरी निशानी थी जिससे मैं बेहद मोहब्बत करती थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, ये बस तब तक ही होगा, और बहुत जल्द हम तुम्हारी शादी कर देंगे ताकि इस मसले से तुम्हें निकाल सकें। लेकिन तब तक तुम्हें बहुत आसान तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभानी है, गांव के लोगों की मदद करनी है। समझ आ गई ना? मैंने सांवरी से कहा तो वो सर हिलाकर मुझसे लिपटी और बोली कि हाँ, मैं गांव के लोगों की दिलजान से मदद करूंगी क्योंकि मैं शहजादे बाप की शहजादी बेटी हूँ, और शहजादियाँ बहुत नरम दिल होती हैं जो लोगों की खिदमत करती हैं। सांवरी ने फखरी अंदाज में कहा तो मैं उसका सर थपक कर उठ गई और उस डायरी को जला दिया कि आज अगर सांवरी उसे पढ़ सकती थी तो कोई और भी पढ़ सकता था। मेरी आंखें नम थीं क्योंकि इतने साल गुजर जाने के बाद भी मैं उस जिनजादे को नहीं भूल पाई थी और ना ही मरते दिन तक भूल सकती थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।